رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین عاقبۃ للمتقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوسوس فی صدور الناس، صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسول النبی الکریم۔ ناظرین سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے پناہ کرم، لا تعداد حمد اللہ رب العزت کی، مالک لم یزل کی، خالق کل کی، جس کے دائرۂ قدرت میں ہر چیز ہے، جو خالق اور مالک ہے، رازق اور پالک ہے۔ چاند تاروں کو بھی اس نے پیدا کیا، زمین آسمان کو بھی اس نے پیدا کیا، جمادات نباتات کو بھی اس نے پیدا کیا، چرند پرند کو بھی اس نے پیدا کیا۔ مختصر یہ کہ ہر شے کا وہ مالک ہے، خالق ہے، اور ہر چیز کو اس واحد لا شریک نے پیدا فرمایا۔ تو ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ، ہر آن، ہر سانس اس کا شکر بجا لائیں، اس کی حمد بجا لائیں، تاکہ ہم شکر گزار لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ ثم آمین۔ مختصر سی آیات عرض کی ہے، جس میں واضح حکم دیا جاتا ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے، رک جاتا ہے، مسائل اور الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر مختلف صورتوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ وسوسوں کا حصار اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ وہ بیچارہ پریشانی کے اس عالم میں گمراہی کے راستے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے اندر جو مخالف دشمن، جو کہ ہمیشہ ازل سے ابد تک لائن ابلیس کے نام سے جڑا ہوا ہے، وہ انسان کے اندر مختلف صورتوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ عبادت سعادت حاصل کریں، اتنا کامل ماہ رمضان گزر رہا ہے، تو پھر اس میں وہ ہمیں مختلف صورتوں میں گمراہ کرتا ہے کہ بھی تم کمزور ہو، تم لاغر ہو، تم بیمار ہو جاؤ گے، تمہارا پرسان حال کوئی نہیں ہے، تو تم اتنے ناتواں ہو تو تم روزہ کی سختی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ گویا یہ اس کے وسوسے پیدا کرنے کی ایک جامع دلیل ہے۔ پھر انسان جب اس میں مبتلا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر وہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ایسے ہے، تو پھر وہ روزے کی نیک عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ واضح رہا کہ وہ اس طرح وسوسہ پیدا کر کے بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ جہاں روزے کی کمال عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی وجہ الکریم واضح حکم فرماتا ہے، ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اور اللہ خود اس کی جزا اور اجر دے گا۔ آج اگر ہم دنیا میں کسی شخص سے جڑے ہوتے ہیں اور وہ صاحب استطاعت ہوتا ہے، صاحب طاقت ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کبھی بھی معاملہ فہمی نہیں کرتے، اسے نیاز مندانہ انداز میں کہتے ہیں کہ ارے بھائی، آپ کا جو دل کرے اس کا متبادل معاوضہ اپنی خوشی سے مجھے دے دیجیے گا۔ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ صاحب استطاعت ہے، صاحب ثروت ہے، صاحب طاقت ہے۔ اس سے بحث کرنا، مباحثہ کرنا، معین کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے جب اس سے بہت سارا صاحب ثروت کیا ہے تو یہ انشاءاللہ تعالی العزیز اس کا حق نہیں رکھے گا۔ جب دنیا میں مٹ جانے والی بات سے اتنی یقین، اتنی توقع، اتنی امید وابستہ ہوتی ہے، تو جب خالق کائنات، مالک کل، رب تعالی واحد لا شریک لم یزل فرماتا ہے کہ روزہ میری عبادت ہے اور اس کا اجر وہ خود دے گا، تو ہم سوچ سکتے ہیں
ہم احاطہ کر سکتے ہیں، ہم کوئی حد معین کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا کامل رب ہے اور لا تعداد نعمتوں کا مالک ہے اور اس کی کرم کی کوئی حد نہیں ہے، تو پھر وہ کتنا اجر عطا کرے گا، یہ اللہ کے سوا، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب اتنی واضح کرم اللہ نے عطا فرما دیا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس عبادت سے جوڑیں، اس نیکی سے جوڑیں جس کے لیے مالک واضح فرما رہا ہے کہ اس کا اجر وہ خود عطا کرے گا۔ یہ دو باتیں ہوئی اس نیکی کی صورت کے ساتھ جڑنے کے لیے۔ اس دن سے منسلک جیسا کہ عبادتیں باقی ساری ہیں، تو اس طرح فطرانہ بھی ہم سب پہ لاگو ہے، خاص طور پہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق دیں، نہ کہ اس بات پہ خود کو روک لیں کہ بھئی اتنے وزن کی گندم کے مطابق جو اتنا فطرانہ بنتا ہے ہم اتنا ہی دیں۔ نہیں، جو صاحب ثروت ہے وہ بڑھ چڑھ کر دے۔ جب اللہ کی رضا کی خاطر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی خاطر بڑھ چڑھ کر جب وہ نیکی کرے گا، کسی کے کام آئے گا، تو کیا خیال ہے کہ پھر کیا اللہ اس کا حق رکھ دے گا؟ نہیں، اللہ اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ تو اپنے نسبت کو قائم رکھیں اسلام سے، فطرانہ وقت کے مطابق ادا کریں، صدقہ خیرات ضرورت مند کو ضرور دیں، اپنے گرد و نواح میں ہمسایوں کو دیکھیں، مسلمانوں کو دیکھیں، مسکینوں کو دیکھیں، ضرورت مندوں کو دیکھیں، تاکہ ہم کسی کے کام آئیں اور اللہ کے محبوب کی سنت پہ عمل کرنے والے بنیں اور اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی، نیک عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔